نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ اسلام میں اچھے اعمال کرنے والوں کو اس کا اچھا بدلہ عطا کرتے ہیں اور اسے جنت میں داخل کریں گے، اور جو برے اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس کی سزا دیں گے اور جہنم میں داخل کریں گے۔ تو جو اچھے اعمال ہیں ان میں سے کچھ اعمال ایسے ہیں جو دیکھنے میں بہت ہی آسان اور بہت ہلکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اور اسی طرح بعض اعمال ایسے بھی ہیں کہ جو دیکھنے میں بہت ہلکے اور آسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی سزا اور ناراضگی بہت زیادہ ہے۔ آج ہم ان اعمال کے بارے میں جانیں گے کہ جو دیکھنے میں آسان ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا اجر زیادہ ہے، ان اعمال کے بارے میں جانیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے کہ جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے علاوہ اور کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے 7 بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے پہلا شخص کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الامام العادل، کہ عدل کرنے والا جو حکمران ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو عدل کرنے والے حکمران میں سب سے پہلے ایک ملک کا حکمران آ جاتا ہے کہ جو لوگوں کے درمیان عدل سے کام لیتا ہے اور کسی کی حق تلفی نہیں کرتا اور نہ ہی ہونے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اور یہ چھوٹے لیول پر ایک گھر کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک گھر کا سربراہ اپنے تحت لوگوں میں عدل کرتا ہے اور ان میں سے کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا اور کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ اور دوسرا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ ایک ایسا نوجوان جو اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کر دے، اپنی جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، تو ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے نوجوان میں شامل فرمائے، آمین۔ اور تیسرا شخص وہ ہے، ورجل قلبہ معلق فی المسجد، کہ ایک ایسا شخص کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے اور اس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، گویا کہ مسجد میں جا کر ہی اسے سکون حاصل ہوگا۔ تو ایسے شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا ہی پسندیدہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پر وہ 2 شخص آ جاتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ورجلان تحابا فی اللہ اجتماعا علیہ وتفرقا علیہ، کہ 2 شخص جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں اور اس محبت پر ہی جمع ہوتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں۔ تو یہ کام تو بہت ہی آسان ہے، ہم میں سے ہر شخص کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے وہ دیکھے ایسے شخص کو جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے اور دین کے جو امور ہیں وہ اچھے سے ادا کرتا ہے، تو ایسے شخص کے ساتھ ہمیں دوستی کر لینی چاہیے تاکہ جب ہم اس سے ملیں اور اس سے جدا ہوں، اس حدیث پر عمل ہو جائے اور کل قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ حاصل کر لیں۔ اور 5ویں نمبر پر وہ شخص آ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، کہ کوئی ایسا شخص جسے کوئی منصب اور جمال والی، منصب یعنی خاندان میں اعلیٰ قسم کی عورت ہو اور جمال یعنی خوبصورت عورت ہو، وہ اسے اپنی طرف گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کے منع کر دے کہ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تو میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو ایسا شخص جو اللہ کے لیے یہ کام چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا راضی ہوتے ہیں کہ اسے کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور چھٹا شخص وہ ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے صدقہ خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے اور اتنی خفیہ طریقے سے اتنا مخفی دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حتیٰ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں چھپ کر صدقہ کرنا۔ تو ہمارے سلف صالحین میں یہ عمل بہت ہی زیادہ پایا جاتا تھا کہ وہ چھپ کر اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرتے تھے۔ اور 7ویں نمبر پر وہ شخص آ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ کہ ایک بندہ خالی اکیلا بیٹھا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہوں، تو ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور ایسے شخص کے آنسو بھی بہت اللہ تعالیٰ کے ہاں قیمتی ہے، کیونکہ ان آنسوؤں میں اور ان سب کاموں میں اللہ تعالیٰ کا تقوی ہوتا ہے۔ انسان یہ دل تو یہ 7 قسم کے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔